السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 13 to 16 پڑھیں گے۔ ان آیات میں بھی منافقین کی بے رخی کا تذکرہ ہے۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 13۔ وَإِذَا، اور جب، قیلا، کہا جاتا ہے، لہم انہیں، آمینو، ایمان لاؤ، کما، جیسا کہ، آمن الناس، ایمان لائے لوگ، مسلمان، قالو، وہ کہتے ہیں، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما، جیسا کہ، آمن السفہاء، ایمان لائے بے وقوف۔ سفہاء سفیہ کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف۔ الا، خبردار، انہم، بے شک وہ، ہم السفہاء، وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ علم نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ مومن ایمان لائے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ ایمان لائے، تو ان کا جواب یہ ہوتا تھا کہ ہم ویسے ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے۔ قرآن کہتا ہے خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بیوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ ان منافقین نے صحابہ کرام کو بیوقوف کہا، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان و مال کی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ قرآن اس آیت میں صحابہ کرام کے ایمان کی کوالٹی کی شہادت دے رہا ہے۔ صحابہ کرام زبان سے پہلے دل کے مسلمان تھے، اور جو ان کے دل میں ہوتا تھا زبان اس کی تصدیق کرتی تھی۔ ان کے جو دو چہرے نہیں تھے، اور وہ ہر وقت دین کی خاطر کٹھن سے کٹھن حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، حتیٰ کہ جان تک دینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ان کے دو چہرے نہیں تھے۔ صحابہ کرام کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے، اور اب انہی کا ایمان معتبر ہے جو کہ صحابہ کرام کی طرح کا ایمان لائیں۔ اور ان منافقین کو اپنی عقل پر اور اپنے علم پر اتنا ناز تھا کہ وہ صحابہ کرام کو ہی بیوقوف سمجھتے تھے، جو اپنا گھر بار، کاروبار، سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے تھے۔ آج بھی جو شخص دین کی طرف چل پڑتا ہے، لوگ اسے بیوقوف کہتے ہیں، کیونکہ دنیا دار لوگ اپنے آپ کو اور اپنی سمجھ پر بہت ناز رکھتے ہیں، اور ایسے لوگ اللہ کی راہ پر چڑھنے والے لوگوں کو بیوقوف کہتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ بیوقوف تو یہ لوگ ہیں جو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو چھوڑ کر دنیا کی فانی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ سے ڈرنے کے بجائے لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں کو امپریس کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، اور فوری ملنے والے فائدے کے لیے آخرت کے فائدے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ یقیناً یہی لوگ بیوقوف ہیں، لیکن وہ جانتے نہیں، وہ اس چیز کا شعور ہی نہیں رکھتے، وہ بے علم ہیں، کہ ان کو کوئی علم نہیں کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ملاقات کرتے ہیں، لقو یعنی ملاقات کرنا، الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا، تو یہ کہتے ہیں، آمنا، ایمان لائے ہم، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، خالی سے ہے نا، کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں کی طرف، یعنی اپنے سرداروں کی طرف، قالوا، وہ کہتے ہیں، اِنَّا مَعَكُمْ، اِنَّا، بے شک ہم، مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا، بے شک، نَحْنُ، ہم، مُسْتَہْزِئُونَ، ہم تو استہزاء کر رہے ہیں، ہم تو مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ان کے سرداروں کو، چاہے وہ قریش کے تھے یا یہود کے تھے، ان کو شیطان کہا جا رہا ہے۔ اور شیطان صرف جنوں میں نہیں ہوتے، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ ہر شخص شیطان ہے جس کے مزاج میں سرکشی ہو۔ یہاں پر سرداروں کو شیطان کہا گیا کیونکہ ان کے مزاج میں فتنہ، فساد اور سرکشی تھی۔ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب یہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ لوگ دو چہرے رکھتے ہیں،
اور اسلام کی نظر میں دو چہرے رکھنے والے سخت ناپسندیدہ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن بدترین مقام والا وہ شخص ہوگا جو دو چہرے رکھتا ہوگا۔ تو انسان کو ایسے رویے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اپنے سرداروں سے کیا کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان سے یہ کہنا کہ ہم تمہارے فرینڈز ہیں، یہ تو دراصل ہم مذاق کر رہے تھے، ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی آیت میں کہتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ یستہزئ مذاق اڑاتا ہے، بہم ان کا، ویمدہم، مد کہتے ہیں نا کسی چیز کو لمبائی سے کھینچنا، مدت بھی اسی سے ہوتا ہے، ویمدہم، اور وہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، فی طغیانہم، طغیانی یعنی سرکشی، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ عین میم ہا سے ہوتا ہے حیران ہونا، دل کا اندھا ہونا، گمراہی میں بھٹکنا، تو وہ گمراہی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ تو اس آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا بھی مذاق کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا، دنیا میں بھی انہیں ذلت میں مبتلا کرے گا اور آخرت میں بھی انہیں سزا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی میں اضافہ ہی کر رہا ہے، اور وہ لوگ اور زیادہ بہکتے جا رہے ہیں، اور زیادہ اپنی برائی میں اندر ہی اندر ان کی برائی بڑھتی جا رہی ہے، اور گمراہی میں گہرے ہوتے جا رہے ہیں، جنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جہنم سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا مذاق کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو سزا دے گا، اور وہ اپنی سرکشی میں اندھے بنے پھر رہے ہیں۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا۔ اشتروا کا مطلب ہوتا ہے، عربی میں شرا کہتے ہیں خریدنا اور بیچنا، تو یہاں مراد ہے خریدنے سے، ضلالت گمراہی کو۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا، کس کے بدلے؟ ہدایت کے بدلے، بالہدی، فما ربحت، ربح کہتے ہیں فائدے کو، فما ربحت تو نہ فائدہ دے گی، تجارتہم ان کی تجارت، وما کانوا اور نہ وہ، مہتدین وہ ہدایت والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو منافقانہ کردار رکھتے ہیں، جو بظاہر اپنے آپ کو بہت سمارٹ سمجھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، ہدایت اور حق کو نظر انداز کر کے باطل کو قبول کیا۔ اور ہدایت اور کفر ایک طرح سے جنت اور جہنم کا بزنس ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس دنیا میں جنت خریدتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس دنیا میں جہنم خریدتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصف میں فرمایا اے ایمان والو، میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اور وہ ہے ایمان اور عمل۔ تو کیا پتہ چلا کہ ایمان اور نیک عمل سے انسان جنت کو خریدتا ہے، اور اہل کفر جہنم کو خریدتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ان کافروں کی تجارت گھاٹے کا سودا ہے، ان کی تجارت نفع بخش ثابت نہ ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان کا شمار گمراہ لوگوں میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے جنت کا خریدار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اپنے دل کے لیے، اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے لیے ایک بہت پیاری دعا ہے، سنت میں ہے، مسنون دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر پھیر دے، اپنے دین پر قائم رکھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پر قائم رکھے، اور اس منافقانہ رویے سے دور رکھے، آمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔